بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، متفق عليه. میرے معزز سامعین ناظرین کرام، آج کے اس درس حدیث درس مشکات میں میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے. 3 بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اصل ثواب کے علاوہ بھی ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے. سب سے پہلا وہ شخص ہے رجل من اہل الکتاب آمن بنبی، ایسا بندہ جو اپنے نبی پر ایمان لایا، اس کے بعد جب اس کو دین اسلام کی دعوت دی گئی، اس نے دین اسلام کی دعوت کو قبول کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ اسلام کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کی اور مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کی مشقت زیادہ ہے، اس کی محنت زیادہ ہے، اور اس نے مشکلات زیادہ برداشت کی ہیں. پہلے ایمان لایا اپنے نبی پر، پھر وہ سب کچھ اپنا مذہب چھوڑ چھاڑ کر دین اسلام کو اس نے قبول کر لیا، اس لیے اس کو ڈبل ثواب ملے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پہلے اللہ اکبر یہودی تھے، پھر تورات کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی تو یہ ایمان لے آئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابی بن گئے. اسی طرح ایک صحابی رسول ہے، مشہور صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے عیسائی مذہب کے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی. حضور کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل کیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور آج کل بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور مذہب اسلام کو قبول کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ڈبل اجر اور ثواب ان کو عطا فرمائیں گے. نمبر 2، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق مواليه، ایسا بندہ جو کسی کی ملکیت ہو. آپ کو پتہ ہے پہلے کفر اور اسلام کی جب جنگ ہوتی تھی تو کافروں کے جو قیدی بنا کر رہ جاتے تھے وہ غلام ہوتے تھے. ان کی جو عورتیں قیدی بن کے آتی تھیں ان کو بانی کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جس بندے کو مال غنیمت میں جو غلام مل جاتا وہ اس کا مملوک بن جاتا اور وہ اس کا مالک ہوتا. اسی طرح اسلام سے پہلے سے بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا.
اور اس کے بعد جو عورت غلام بن کر آتی ہے مال غنیمت میں جس کے حصے میں وہ آ جاتی وہ اس کی باندھی بن جاتی. تو غلام سے بھی وہ پھر اپنی مرضی سے وہ کام لیتے تھے. ویسے اسلام کی ترغیب ہے اس کو آزاد کر دو تو اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو باندھی ہوتی ہے اس سے بھی بغیر نکاح کے جس کی ملکیت میں وہ آ جائے اس کے ساتھ وہ ملاپ کر سکتا ہے, اس کے ساتھ وہ جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے. یہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو فرمایا دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت ہے لیکن ادا حق اللہ, وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے, اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کا حکم پورا کرتا ہے, مسلمان ہے, اسلام پر چلتا ہے تو اللہ کا حق ادا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں وحق موالی, اور اپنے مولا اپنے آقا جو اس کا مالک بنتا ہے اس کا حق بھی صحیح طرح ادا کرتا ہے. یا اگر ایسے سمجھیں کہ بندہ ملازم ہے کسی کا تو وہ اللہ کا حق بھی پورا ادا کرتا ہے. جس کا ملازم ہے, جس کے پاس کام کر رہا ہے, جو اس کی ڈیوٹی اس کی طرف سے مقرر ہے اس کا کام بھی وہ اچھی طرح اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے. ایسے بندے کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا دوہرا اجر ڈبل ثواب ملے گا. نمبر 3 پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا, ایک بندہ تھا, ایک بندہ ہے, اس کے پاس ایک باندھی تھی, يَطَأُهَا, وہ اس سے ملتا تھا یعنی اس سے جنسی تعلق قائم کرتا تھا. اس کی باندھی تھی, اللہ کی طرف سے اجازت ہے دین اسلام میں اس کی. فَأَدَّبَهَا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایسے کیا کہ اس باندھی کو ادب سکھایا. فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا, اور ادب اچھی طریقے سے سکھایا, یعنی کوٹ کے نہیں سکھایا بلکہ پیار محبت کے ساتھ اس کو اچھے آداب سکھائے, رہنے کے, کھانے پینے کے, باقی اخلاق معاملات بول چال کے اچھا ادب سکھایا اچھے طریقے کے ساتھ, نرمی اور پیار کے ساتھ. وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا, پھر اس کو جو دین اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں, بنیادی تعلیمات ہیں, وہ تعلیمات اس کو سکھائیں. موٹا موٹا علم بھی سکھایا تھی وہ اس کی باندھی. پھر اس نے ایسے کیا کہ ثُمَّ أَعْتَقَهَا, پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا. اس نے کیا کر دیا, اس کو آزاد کر دیا. لیکن آزاد کرنے کے بعد ایسے کیا کہ فَتَزَوَّجَهَا, خود اس سے شادی بھی کر لی. آزاد کر کے اس کی ذمہ داریاں اس نے لے لی کہ اس سے شادی کر لی, اس جتنے حقوق تھے پھر اسے سارے ادا کیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ, ایسے بندے کے لیے بھی ڈبل ثواب ہے. کیوں ڈبل ثواب ہے؟ نمبر 1, اس نے اس کو ادب بھی سکھایا, اس کو تعلیم بھی دی, تعلیم کے بعد پھر اس کو آزاد بھی کیا, آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے شادی بھی کی. ٹھیک ہے, تو اتنی اس نے اس کے ساتھ احسانات کیے, نیکیاں کی. ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کو اعمال میں تزاحم اور تضاد پایا جاتا ہے, یعنی دو کام ہیں لیکن دونوں میں تزاحم اور تضاد پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ایسے کرتا ہے کہ دونوں کام پوری طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے. مثال اس کی آسان سی آپ کو یہ دیں, ایک بندہ ہے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اذان کا وقت ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر سے بلاوا آ گیا ہے. اب ایک طرف کیا ہے دکان ہے, دل میں شیطان خیال ڈال رہا ہے دکان سے تو اٹھ کے جائے گا, دکان بند کرے گا, تیرے گاہک واپس چلے جائیں گے, تیرا نقصان ہو جائے گا, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ بلا رہی ہے. اب اس کو ڈبل تضاد کا شکار ہے. اب یہ اگر ایسے کرتا ہے اپنے دل میں پتھر رکھتا ہے, برداشت کرتا ہے اور شیطان کی بات پہ عمل نہیں کرتا, نماز کے لیے آ جاتا ہے, ابھی دکان بند کر کے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے. ایک نماز کا ثواب بھی دیں گے, دوسرے سے جو مشقت برداشت کی اپنا کام چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.